السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں، برکت کا مفہوم کیا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں اور برکت کے اسباب کیا ہیں؟ برکت کو ختم کرنے والی حرکتیں کیا ہے؟ ایک موضوع ہے جو عام طور پر لوگ چاہتے ہیں، کافر بھی چاہتا ہے کہ اسے برکت مل جائے۔ برکت کا لفظ قرآن کریم میں 10 جگہ پر آیا۔ پڑھی گئی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ گاؤں والے، مکہ والے ایمان و تقوی اختیار کر لیں تو ہم زمین اور آسمان سے برکتیں اتاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ اللہ نے کیا تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی نسل میں برکت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، قرآن کو مبارک قرار دیا گیا۔ 10 جگہوں پر قرآن کو برکت والا قرار دیا گیا۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح النہایہ فی غریب الحدیث، دیگر جو قرآنی لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا کہ برکت کا لفظ برک البعیر سے نکلا ہے۔ اونٹ بیٹھ گیا، اونٹ بیٹھ گیا۔ برکتن عربی زبان میں حوض کو کہا جاتا ہے جہاں پر پانی جم گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ثبوت خیر اور دوام خیر کا مطلب ہے برکت۔ برکت یہ ہے کہ خیر مل بھی جائے اور بھلائی جم بھی جائے۔ اور آسان کرتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت دلی اطمینان ہوا حضرت کا یہ ملفوظ پڑھ کے، ہر چیز کا مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے یہ برکت ہے۔ اولاد میں برکت فرما برداری ہے، بیوی میں برکت جانثاری ہے، مال میں برکت کفایت ہے، ضرورت کا پورا ہونا، گھر میں برکت سکون اور راحت کا ملنا، موت میں برکت مراحل کا آسانی سے طے ہو جانا، کھانے میں برکت سیرابی کا مل جانا، پانی میں برکت تشنگی کا ختم ہو جانا، یہ ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز کا مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے یہ برکت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نگاہوں سے گزرا، حضرت فرماتے ہیں کفایت کا نام برکت ہے، کافی ہو جائے، کافی ہو جائے، کثرت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، چیز کی عمر اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا برکت جانتے ہو، یہ ہینڈ پمپ لگا ہے، یہ بور ویل لگا ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے سے لگا ہے، اللہ نے عمر بڑھا دی، برکت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برکت جانتے ہو، یہ پلنگ 3 نسلوں سے ہے، یہ جو پلنگ ہے چارپائی ہے 3 نسلوں سے استعمال ہو رہی ہے۔ ان سب باتوں کی بنیاد وہ حدیث ہے۔ بے انتہا خوشی ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ بنیاد مل گئی۔ آقا نے فرمایا لیست البرکۃ من الکثرۃ ولکن الکثرۃ فی البرکۃ، زیادہ ہونا کسی چیز کا برکت نہیں ہے۔ پیسہ بہت مل گیا، اولاد بہت ہو گئی، زمینیں بہت مل گئی، زیادہ ہونا یہ برکت نہیں ہے۔ لیکن جب برکت ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ضرورتوں کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ بِأَلَّا تُمْطَرُوا، کہ تم پر بارش نہ ہو، لیکن یہ ہوگا کہ ان تمطروا ثم لا یبارک لکم فی، بارشیں تو ہوں گی لیکن تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی۔ یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھ لیجئے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حیات طیبہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نعمت ملے گی شکر کے ساتھ، مصیبت آئے گی صبر کے ساتھ۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری نہ آئے، تنگی نہ آئے، آئی ہے، انبیاء پر بھی آئی، اولیاء پر بھی آئی، لیکن وہ صبر کے ساتھ آئی، رضا و تسلیم کے ساتھ آئی۔ ایک روایت میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایۃ، جب میں راضی ہو جاتا ہوں، جب اطاعت ہوتی ہے، مان کر چلتے ہیں بندے تو راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہو جاتا ہوں تو برکت ڈال دیتا ہوں، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب برکت کے واقعات سنیے۔ کم عمر میں زیادہ کام ہو گیا، کم وقت میں زیادہ کام ہو گیا، کم کھانے میں زیادہ بھلا ہو گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے کے بعد کی عمر 23 سال، صرف 23 سال، 20 پر 3 کارنامے دیکھیے، انقلابات دیکھیے،
تبدیلیاں دیکھیے، بین الاقوامی تعلقات دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف 2 سال، حضرت عمر کا، حضرت عثمان، حضرت علی، سب کا دیکھ لیجیے، کم وقت میں کتنے ملکوں کو فتح کر دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے مسلمانی کا زمانہ صرف 7 سال ہے، اسلام لانے کے بعد سے لے کر مرنے تک کا زمانہ صرف 7 سال ہے۔ ان کے جنازے پر آقا نے فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے جنازے پر اللہ کا عرش بھی جھوم گیا۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی کتنی تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 54 سال کی عمر پائی۔ کتابیں دیکھو، شاگرد دیکھو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں اتنا لکھ دیتے کہ عام آدمی ایک ہفتے میں لکھ نہیں پاتا۔ برکت وقت میں، تصنیفی کام میں برکت کے واقعات ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق دیتے، اتنے مصروف ترین آدمی، شرم آتی ہے بولتے ہوئے، 300 رکعتیں نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ 300 رکعت۔ آج ہم کہتے ہیں نا بیزی ہے، مصروف ہوں، وقت نہیں ہے۔ تعزیانہ عبرت ہے، تماچا ہے منہ پر۔ یہ اکابر کی زندگیاں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں برکت دیکھی۔ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا۔ گیہوں کا ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا۔ اسے ایک تھیلی میں باندھ کر رکھا گیا اور اس پر لکھا گیا ھذا کان ینبت فی زمان العدل، فی زمن العدل، انصاف کے زمانے میں یہ دانہ اگا کرتا تھا۔ جس زمانے میں انصاف تھا تو اللہ تعالیٰ نے غلے کی مقدار بڑھا دی۔ حضرت سائب بن یزید ہیں، 94 سال، 90 پر 4، 94 ایئرز پائے، بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مٹی بھی پکڑ لیتے تو سونا ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ ان کو اپنا پارٹنر بناتے، بھائی روپیہ 2 روپے لگاؤ، پارٹنر ہو جاؤ ہمارے، تمہاری وجہ سے ہمیں برکت مل جائے۔ حنظلہ بن خزیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت صخر غامدی، حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی تجارتوں میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک نے خدمت کی، دعا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے کھجور کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا، 120 پوترے نواسے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور ان کے باغ میں ایسی گھاس تھی کہ جس سے مشک کی خوشبو آتی۔ دعا مل گئی،
تو میرے بزرگوں، برکت کا مفہوم کیا ہے اور برکت کی مثالیں، برکت کے واقعات مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے میں نے سنا ہے۔ برکت کے اسباب کیا ہے، برکت ملتی کیسے ہے؟ اہم سبب ہے تقوی کی زندگی، اہم سبب ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع۔ برکت ملے گی رشتے جوڑنے سے، برکت ملے گی انٹرسٹ اور سود اور حرام لقمے سے بچنے پر، برکت ملے گی سویرے اٹھنے سے، وقت پر نکاح کرنے سے، برکت ملے گی اسراف اور فضول خرچی سے بچنے پر، برکت ملے گی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، نیک لوگوں کے درمیان رہنا یہ بھی برکت کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں کہا گیا اَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کیا ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ ہوں؟ تو نیک لوگوں کی موجودگی، صحیح نیت کا ہونا علم میں برکت لاتا ہے۔ جس کی بات ہے اس کی طرف منسوب کرنا علم میں برکت لاتا ہے۔ والدین کا نوافل کا اہتمام کرنا، والدین کا عبادت کا اہتمام کرنا برکت کا ذریعہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، گھر میں قرآن پڑھنا، کرائے کے پڑھنے والے نہیں، گھر میں از خود قرآن پڑھنا یہ برکت کے اسباب میں سے ہے۔ 10 حدیثیں بتلاتی ہیں۔ علاقہ شام میں برکت ہے، مدینہ منورہ میں برکت ہے، اور اسی طرح مستحق لوگوں کی مدد کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی دعا لینا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ سے بچنا برکت کا ذریعہ ہے۔ اب سوچ لیجیے آپ، ہماری زندگی میں برکت مٹانے والے اسباب تو خوب ہیں، برکت دلانے والے اعمال کم ہیں۔ برکت مٹانے والے اعمال بہت ہیں لیکن برکت دلانے والے کام اور نیکیاں بہت کم ہو رہی ہے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں مانگنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر برکت کی دعا، بیٹا بچہ پیدا ہو تو حضرت حسن بصری نے برکت کی دعا، موت میں برکت کی دعا، علم میں برکت کی دعا مانگا گیا۔ مانگنا تو چاہیے، مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔